برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، الصلاة والسلام على سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت فضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں درود کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم سلاما دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان کرامی وقار، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو زندگی تھی، وہ لوگ کا جو مقام، وہ مرتبہ تھا، خاص کر آج کی میری جو ٹاپک ہے وہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ جو اولیاء کرام جو مرتبے تک پہنچے ہیں، ان کی جو منزلیں تھی وہ کیا کیا تھے، وہ کیا کس طرح محنت کر کر اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیے۔ ان کی منزلوں میں سے جو پہلی منزل تھی وہ ہے تقوی۔ تقوی ہے، اس کے بعد تقوی کے اوپر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تقوی کی جو سب میں پہلی منزل ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ کی آج میری ٹاپک ہے، توبہ کے اوپر میں آج بولنا چاہتا ہوں کہ توبہ کیا ہے، توبہ کی حقیقت کیا ہے۔ عزیزان کرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توبہ کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، توبہ کرنے والوں کی مجلس میں، ان کی محفل میں بیٹھا کرو، وہ نرم دل کے ہوتے ہیں۔ عزیزان کرامی، توبہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم سے کئی گناہ ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں ظاہری گناہ اور تھوڑے ہوتے ہیں باطنی گناہ۔ اب جو ظاہری گناہ ہیں وہ کیا کیا ہے؟ چوری، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، یہ ہے ظاہری گناہ۔ اور یہ ایسا بدتر گناہ ہے جو انسان جاننے کے باوجود کرتا ہے۔ جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں پھر جھوٹ بولتا ہے، جانتا ہے کہ چوری کر رہا ہوں اس کے باوجود چوری کرتا ہے۔ عزیزان کرامی، اور باطنی گناہ، باطنی گناہ جو ہے اس میں تکبر، حسد، ریاکاری، حب دنیا، دنیا کی محبت، اور عجم یعنی خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا، ہر چیز میں اپنی تعریف۔ اور میرے نزدیک تو سب میں بدتر یہ گناہوں میں سے ہے خود پسندی، کیونکہ یہ جتنے گناہ میں آپ کو اب بھی گنایا، تکبر، حسد،
یہ پوروں میں سے سب میں میری نظر میں گرا ہوا گناہ جو ہے وہ ہے خود پسندی. اگر انسان کے اندر خود پسندی ہے تو اس کے اندر تکبر بھی ہے, انسان کے اندر خود پسندی بھی ہے تو حسد بھی ہے, ریاکاری بھی ہے, حب دنیا بھی ہے. یہ خاص کر آپ کے سامنے میں بتانے جا رہا ہوں کہ خود پسندی جو نفس ہے, تو بہت اچھا ہے, تو بہت اچھا ہے, جو اندر سے چلا کر تمہیں کہتا ہے, میں خاص کر کہتا ہوں کہ یہ اپنی عادت کو ختم کر دیں, یہ اپنی عادت کو ختم کر دے. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ اپنے سے بہتر سامنے والے کو سمجھو, حتیٰ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, کافر بھی ہے وہ تو اپنے سے اچھا سمجھو اس کو, اس لیے کہ مرنے سے پہلے وہ ایمان لا لیا, اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارا ایمان صحیح سے نہ ہوا تو. عزیزان گرامی, اور ایک واقعہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ. آپ روز جاتے تھے, آپ کو ایک بادشاہ تھا, اٹھ کر آپ کو سلام کرتا تھا, روز آپ کو سلام کرتا تھا, آپ جواب دیتے تھے, چلے آتے تھے. روز ایسے ہی ہوا. ایک دن بادشاہ اٹھ کر سلام کرا, آپ بادشاہ کی طرف پلٹے اور تھوک دی. بادشاہ کو بہت انگار آئی, آپ کو فلاں فلاں برے باتیں کہا, اور کہنے لگا کبھی آپ کو اٹھ کر سلام نہیں کروں گا. یہ بول کر چلے گیا. بایزید بستامی بھی چلے گئے. آپ کے مریداں بھی پریشان, ارے حضرت ایسا کیوں کر دیے. جب محفل میں بیٹھے, محفل ختم ہوئی, پوچھے حضرت سے کیا ماجرا تھا حضرت, جو آپ ایسا بادشاہ کے اوپر تھوک دیے. تو حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے کہ میرا نفس وہ روز سلام کرتا تھا, میں اس کا جواب دیتا تھا, پر آج میں جب جا رہا تھا میرا نفس اندر سے چلا کر کہا اے بایزید تجھے ایک بادشاہ اٹھ کر سلام کر رہا ہے. جیسا یہ میرے اندر خود پسندی, یہ جب میرا نفس خواہشات جب اندر سے پکارا, میں بادشاہ کی طرف پلٹا اور تھوک دیا, اور پھر جب آگے بڑھ کر کہا کہ اے نفس اب بتا اب تیرا عالم کیا ہے. عزیزان کرامی, تو یہ خود پسندی ایک ایسا گناہ ہے. بہرحال یہ میری ٹاپک نہیں ہے, توبہ کے اوپر ہے. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے گناہ ہوئے ہیں تو اس سے توبہ کر لیں, توبہ کر لیں. اور تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کر دیے, اب اللہ کہاں سے معاف کرتا. یہ شیطان کی ایک بہت بڑا وسوسہ ہے, شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہے یہ شیطان کا, جو انسان کو نا امید بنا دیتا ہے, انسان کو نا امیدی ڈال دیتا ہے. اس لیے میں خاص کر آپ سے کہہ رہا ہوں, اللہ تو معاف کرنے پر قادر ہے, اللہ تو تمہیں معاف کرے گا, پر تم ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ سورۃ تحریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو, سچی توبہ کرو, وہ تمہیں معاف کرے گا. واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم, اور وہ قادر ہے اور بخشنے والا بڑا مہربان ہے, وہ تمہیں ضرور معاف کرے گا. تو اور عزیزان کرامی, ایک بزرگ تھے, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے گناہوں کی میں نے معافی مانگی, اللہ نے وہ گناہوں کو معاف کر دیا, اور جو گناہوں سے معافی نہیں مانگی وہ جیسے کہ ویسے تھے. اس لیے میں خاص کر کہتا ہوں توبہ کرنا یہ لازم ہے, کیسا بھی کر کر آپ توبہ کرو, گناہ ہوا توبہ کرو, سچے دل سے کرو, یہ شرط ہے. اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان توبہ کے بغیر یہ امید رکھتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے گی, تو ایسی امید نہ رکھو. اور عمل کے بغیر ثواب کی نیت رکھنا, ایسی بھی نیت نہ, ایسی بھی امید نہ رکھو. اور اس کے بعد میں آپ کو فرماتا ہوں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں, تھوڑے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ میرے تو کچھ گناہ ہی نہیں ہے, میں کیوں توبہ کروں.
میرے گناہش نہیں ہے، کیا گناہ کرا میں کیوں معافی مانگوں، کیوں توبہ کروں؟ تو انہیں بھی کہتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر نہ گر جائے، اور وہی منافق مکھی کی پر کی طرح اپنے گناہوں کو سمجھتا ہے، مکھی کی پر کی طرح سمجھتا ہے۔ عزیزان گرامی، گناہ رہو یا نہ رہو، گناہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے باز آنا۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے باز آنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ میرے گناہش نہیں ہے، میں کیوں توبہ کروں؟ توبہ اس لیے کرو کہ تم اللہ کی طرف رجوع ہو سکو۔ عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ بن محمد بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں عام لوگوں کی توبہ، ایک تائب کی توبہ اور ایک ولی کی توبہ میں فرق ہے۔ عام لوگوں کی توبہ، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جو بھی اس سے غلطیاں ہوئے ہیں اس سے توبہ کرتا ہے، اور ایک تائب، ایک پرہیزگار جو رہتا ہے، وہ اپنی غفلت سے توبہ کرتا ہے، کہیں میرے سے غفلت نہ ہو جائے، غفلت نہ ہو جائے، غفلت ہوئی تو غفلت سے توبہ کرتا ہے۔ اور ایک ولی نیکی کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک بزرگ رات بھر عبادت کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، جب صبح ہوئی توبہ کرے۔ آپ سے پوچھا گیا ایسا کیوں کر رہے آپ تو رات بھر عبادت کرتے، پھر صبح کی توبہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا جسم اس قابل نہ تھا کہ اس رب قدیر کی بارگاہ میں ٹھہر سکوں، میری زبان اس قابل نہیں تھی کہ میں اس رب العالمین کا ذکر کر سکوں۔ عزیزان کرامی، یہ تھا ان اولیاء کرام کا ایمان، ان لوگوں کی سوچ اور ان کی نیت۔ بہرحال توبہ میں 2 قسمیں، ایک توبہ انابت، ایک توبہ استجابت۔ توبہ انابت یعنی اللہ کے خوف سے، اللہ کے جہنم کا خوف، اللہ کے عذاب کے خوف سے توبہ کرنا، یہ ہے توبہ انابت۔ اور توبہ استجابت جو ہے وہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے، اللہ سے حیا کر کر تم توبہ کرے۔ یہ ہے توبہ، چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، توبہ اتنی بڑی چیز ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو عام انسان کو بڑے بڑے مرتبے تک لے کے چلے جاتی ہے، عام انسان کو، عام نہیں گناہ گار کو بھی اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے آپ حضرت بشر حافی، آپ شراب پیا کرتے تھے، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، کبھی واقعہ اٹھا کر پڑھیے آپ۔ حضرت حبیب عجمی، سود لیتے تھے آپ، سود کا کھاتے تھے، پھر اس کے بعد جب پلٹے تو پھر قادریہ سلسلے کے، میں آپ کا بھی نام آتا ہے، حضرت حسن بصری کے آپ خلیفہ، حضرت فضل بن عیاض آپ ڈاکہ ڈالتے تھے، پر جب بدلے تو اللہ کے ولی کامل۔ عزیزان گرامی، اپنے آپ کو دنیا سے دور کرو۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ توبہ کرو، اللہ سے اپنے آپ کو رجوع کرو، اللہ سے اپنے آپ کو رجوع کرو۔ اور آخری بات، 1-2 واقعے سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ توبہ کی حقیقت، توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، یہ بزرگ ایسی شخصیت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ توجہ چاہتا ہوں، آپ فرماتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دو، توجہ، گناہوں کو چھوڑ دو بغیر توبہ کے، گناہوں کو چھوڑ دو بغیر توبہ کے۔ توبہ کرنے والوں، توبہ جھوٹوں کی ہوتی ہے، یہ بہت ڈیپ بات ہے۔ اور آپ نے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک دم کھلے عام جیتے تھے، ان کے لیے گناہگار کی بات چل رہی ہے، عام زندگی جیتے تھے، چاہے تو یہ بھی کر لے سکتے، چاہے وہ بھی گناہ کر لے سکتے، یہ چاہے یہ کر لے سکتے، پر
ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی، مطلب زندگی بس بس ہو گئی ان کے لیے. بس گناہیں کرتے کرتے ہر چیز میں مبتلا ہوتے ہوتے زندگی بس ہو گئی کہ بس اے اللہ بس مجھے حقیقت تیری معلوم ہو گئی. وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حقیقت کا دیدار کراتا ہے. عزیزان کرامی، یہ آیت کا ترجمہ بہت ڈیپ ہے، گہرا ہے بہت، اس لیے سمجھنے والوں کے لیے یہ مختصر اتنا ہی ہے. اور آگے میں یہ فرمانا چاہتا ہوں کہ دنیا سے کنارہ کش، دنیا سے دوری اختیار کریں. حضرت ابو عمر انطاقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دیکھا کہ علی بن عیسیٰ ایک وزیر تھے جو اپنے عظیم لشکر کو لے کر جا رہے تھے. تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ایک ضعیف عورت نے کہنے لگا، ایک ضعیف عورت کہی کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ، یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر گیا. اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں مبتلا کر دیا ہے. جیسا یہ علی بن عیسیٰ نے سنا، ان تک بات گئی. جیسا آپ نے سنا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. وزیر تھے آپ، حکومت چھوڑ دیے، چھوڑ کر فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں گئے اور ہمیشہ کے واسطے وہاں کے ہو. عزیزان کرامی، خاص کر یہ جان لیں کہ توبہ ہے جو تمہیں اللہ کے نزدیک کرتی ہے. اگر تمہیں دنیا میں اچھی زندگی ہونا ہے، دین میں اچھی زندگی ہونا ہے، تو پہلے آخرت کی، یعنی دین میں اپنے آپ کو اچھا کرے. دین میں اچھے رہو گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ربنا آتینا فی الدنیا، اے اللہ جو لوگ کہے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر اور آخرت بھی اچھی کر، ان کے لیے دو بھی چیزیں اچھی ہیں. جو صرف کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے صرف بربادی ہے وہ لوگوں کے لیے. تو اللہ ان کو دے دیتا ہے الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافر. ویسے ہی ہے یہ، کافروں کے لیے دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ. تو اپنی یہ زندگی کو تم جنت کی طرح نہ گزارو. تم مومن ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو. عزیزان کرامی، یہ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک شاعر نے کہا تھا جوانی میں تقویٰ کچھ آسان نہیں ہے، جوانی میں تقویٰ کچھ آسان نہیں ہے، دل آہن کا زنگی جگر چاہیے، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.